وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم 4 فتن، الأولى يستحل فيها الدماء، والثانية يستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج، والرابعة الدجال۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز مکرم حضرات علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دین اسلام کامل و مکمل ہے۔ عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، ہر شعبے میں شریعت مطہرہ نے ہم سب کی رہبری فرمائی ہے۔ جہاں شریعت مطہرہ نے معاملات و عبادات کی رہبری فرمائی، وہیں پر شریعت مطہرہ نے مستقبل میں آنے والے حالات و واقعات کی بھی نشاندہی کی، تاکہ امت مسلمہ اپنا عقیدہ اور ایمان بچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، یعنی چند جملوں میں قیامت تک آنے والے فتنوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت جوامع الکلم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کنا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ فذکر الفتن فاکثر فی ذکرها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں گفتگو شروع فرمائی اور بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے، حتی ذکر فتنة الاحلاس، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امت مسلمہ کے اندر ایک فتنہ داخل ہوگا جس کا نام احلاس ہوگا۔ صحابی نے پوچھا، فقال قائل وما فتنة الاحلاس، یہ فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فتنة حرب و حرب، کہ فتنہ احلاس کی صفت یہ ہے کہ اس فتنے میں جنگیں ہوگی، افراتفری ہوگی، خون خرابہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ثم فتنة السراء، دوسرا فتنہ امت مسلمہ میں داخل ہوگا جس کا نام فتنہ سرا ہوگا، اور اس فتنہ سرا کی صفت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، دخنوها او دخلوها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی یزعم انه منی ولیس منی انما اولیائی المتقون، کہ یہ جو دوسرا فتنہ داخل ہوگا ایسے شخص کی طرف سے جس کا دعویٰ ہوگا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، لیکن وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت تو متقی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ثم يصطلح الناس على رجل كبرك على ضلع، پھر لوگ ایک کمزور آدمی کے ہاتھ میں حکومت سونپ دیں گے، جیسے کہ کمر کی مضبوط ہڈی کو کوئی شخص پسلیوں پر رکھ دے تو مضبوط ہڈی کے بوجھ سے پسلیوں کی ہڈی کمزور ہو جاتی، ایسے ہی ایک کمزور شخص کے ہاتھ پر لوگ یعنی مسلمان حکومت سپرد کر دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، ثم فتنة الدہیمہ، اس کے بعد میری امت میں فتنة الدہیمہ داخل ہوگا، اور اس فتنة الدہیمہ کی 4 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔
لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة، امت کے کسی فرد کو یہ فتنہ نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 2، کلما قیل انقضت تمادت، جب جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے کسی اور سمت سے بھڑک اٹھے گا۔ نمبر 3، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اس فتنے میں صبح کے وقت تو مسلمان ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ نمبر 4، یصیر الناس فیہا الی فسطاطین، اس فتنے کے اندر حق اور باطل میں تمیز ہوگی۔ خطبے میں جو آیت پڑھی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کریں گے۔ یہ الگ الگ کس طرح ہوں گے؟ فتنوں کے ذریعے سے، آزمائش کے ذریعے سے، مشقتوں اور امتحانات کے ذریعے سے حق اور باطل الگ الگ ہوتا ہے۔ عام حالات میں تو سب پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، تمام لوگ عبادات کے پابند ہوتے ہیں، تمام لوگ نیک کہلواتے ہیں، اور تمام لوگ اپنے آپ کو حق پرست مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب فتنہ آتا ہے، آزمائش آتی ہے، جنگیں ہوتی ہے، ظلم و ستم ہوتا ہے، اس وقت سچا اور جھوٹا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو چوتھی صفت یصیر الناس فیہا الی فسطاطین، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک گروہ مسلمان کا ایسا ہوگا فتنۃ الدہیمہ میں کہ جس کے اندر ایمان کامل ہوگا، نفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اور ایک ایسی جماعت ہوگی جن کے اندر نفاق عملی، نفاق اعتقادی، مختلف قسم کا نفاق ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ فتنۃ الدہیمہ اور اس کی یہ 4 صفات تم لوگ دیکھ لو، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ فِي الْيَوْمِ أَوْ بِالْغَدِ، تو اس وقت تم دجال کا انتظار کرنا، یا تو دجال اسی وقت آئے گا یا اگلے دن آئے گا، یعنی اسی نسل میں آئے گا یا اگلی نسل میں آئے گا۔ تو حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے 4 فتنوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 فتنہ احلاس، نمبر 2 فتنۃ السراء، نمبر 3 فتنۃ الدہیمہ، اور نمبر 4 فتنۃ الدجال۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ تو بہت مختصر حدیث ذکر ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوامع الکلم والی صفت سے قیامت تک آنے والے فتنوں کو 4 لفظوں میں بیان کر دیا۔ چنانچہ محدثین کہتے ہیں کہ فتنۃ الاحلاس یہ امت مسلمہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا ایکم یحفظ قول رسول اللہ فی الفتنہ، کہ تم میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی فتنوں کے بارے میں حدیث ہے کس کو معلوم ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا انک لجری، کہ تم بڑے جری آدمی ہو۔ فرمایا کہ بتائیے کیا معلوم ہے آپ کو؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ تکفرہ الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، کہ آدمی کے اندر جو فتنہ ہوگا اس کے گھر والوں کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے آزمائش ہوگی، تو اس فتنے کو تو ختم کر دے گی، نیکی، تقوی، نماز، ذکر، دعا، خیر کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا پھر؟ تو کہا میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں تمور کموج البحر، کہ وہ امت مسلمہ پر ایسے چھائے گا جیسے سمندر کی بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں، پوری امت کو ڈھانپ لے گا۔ تو یہاں حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے عمر، اس فتنے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ آپ جب تک حیات ہیں فتنے کا دروازہ بند ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بتائیے وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا خود بخود ٹوٹے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ دروازہ
توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر امت کو فتنوں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان معلوم ہوئی کہ جس وقت تک وہ دنیا میں حیات تھے فتنے امت مسلمہ میں آنے سے ڈرتے تھے، بلکہ آج بھی حضرت عمر کا جہاں نام آئے گا وہاں کالا پیلا ادا نیلا سب فتنے خاموش ہو جائیں گے، یا پھر فتنوں کی شناخت اور پہچان ہو جائے گی کہ حضرت عمر سے کس کو ناراضگی ہے۔ تو جب تک حضرت عمر تھے امت مسلمہ میں فتنے نہیں تھے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ راشد بنائے گئے، خلیفہ ثالث بنائے گئے، تو حضرت عثمان سے پہلا فتنہ امت مسلمہ کے اندر داخل ہوا، حضرت عثمان کے زمانے سے، جس کا نام ہے فتنۃ الاحلاس۔ فتنۃ الاحلاس کا کیا مطلب ہے؟ دو تین مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ حلسن کی جمع ہے احلاس، اور عربی میں احلاس کہتے ہیں ایسے ٹاٹ کو، ایسے کارپیٹ کو، یعنی ایسے کپڑے کو جو گھر میں استعمال ہوتا ہے اور بہت زمانے تک اس کو لوگ دھوتے نہیں، لمبے وقت تک استعمال ہوتا ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں یہ فتنہ احلاس کا مطلب ہے ایک ایسا فتنہ امت میں آئے گا جو بہت لمبے عرصے تک امت کے اندر چلتا رہے گا، جلدی ختم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معنی فتنۃ الاحلاس کا کہ جب یہ فتنہ آئے گا تو صحابہ کرام، متقی لوگ، تابعین، علماء، صلحاء، فقہاء یہ اپنے گھر کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ احلاس بیوتہم، وہ اپنے گھروں کے اندر چھپ جائیں گے، فتنوں کے شکار نہیں بنیں گے، نہ فتنوں کا ساتھ دیں گے نہ فتنوں کی تائید کریں گے۔ اسی لیے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حاجت الفتنہ، فتنے چلتے گئے، وَأَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000، اور ان فتنوں کے درمیان صحابہ کرام 10,000 زندہ تھے، لیکن ان 10,000 صحابہ میں سے فتنوں کے اندر چند بھی شامل نہیں ہو سکے، یعنی 10 یا 20 یا 30 صحابہ ان فتنوں کے اندر غلطی سے شامل ہو گئے، باقی تمام صحابہ اپنے گھر کے اندر چمٹ کر بیٹھے رہے۔ تو احلاس کا ایک معنی ہوا فتنوں سے دور رہنا، احلاس کا دوسرا معنی ہوا لمبے عرصے تک فتنوں کا چلتا رہنا۔ اب اس فتنہ احلاس کی ابتدا ہوئی حضرت عثمان کی شہادت سے۔ حدیث پاک جو ذکر کی گئی ہے اس میں صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ فتنہ احلاس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنگیں ہوگی، افراتفری ہوگی، بھاگ دوڑ ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے باغیوں نے شہید کیا، یہود کی طرف سے آئے ہوئے باغیوں نے حضرت عثمان پر اعتراضات کیے پہلے کہ یہ تو اقربا پروری کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو حکومت کے عہدے دیتے ہیں، اعتراضات کیے باغیوں نے، اور اس کے ضمن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور شہید حضرت عثمان جب ہو گئے تو اس کے بعد فتنے امت کے اندر داخل ہو گئے، حضرت علی کی حکومت رضی اللہ عنہ، تو فتنے چلنے لگے، یہاں تک کہ حضرت علی کے زمانے میں جنگیں شروع ہو گئی مسلمانوں کے درمیان، اور یہ جنگیں کروانے والے باغی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ چنانچہ جنگ نہروان ہوئی حضرت علی کی خوارج سے، جو حضرت علی کو کافر کہتے تھے۔ یہ فتنۃ الاحلاس کی شکل ہے جو مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، یہ بھی باغیوں نے کروائی، یہ بھی فتنہ احلاس ہے جو چل رہا تھا امت۔ اس کے بعد جنگ جمل ہوئی، یہ بھی باغیوں نے کروائی، رات میں صلح ہو گئی، صبح جنگ ہو گئی باغیوں کی طرف سے۔ اس کے بعد امت مسلمہ میں مسلسل جنگیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ بنو عباس کی جنگ ہوئی، بنو امیہ کی جنگ ہوئی، شیعہ حضرات غالب ہو گئے مصر پر، قرامطہ، فاطمیین، پھر انہوں نے اتنا جبر کیا، ظلم کیا کہ حجر اسود توڑ کر وہ اپنے پاس اس کا ٹکڑا لے کر چلے گئے۔ تو یہ جو جنگیں چل رہی ہے یہ کون سا فتنہ ہے؟ فتنہ احلاس امت کے اندر چل رہا ہے۔ اسی فتنے کا نام دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک عاز کے شکل میں بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں فرمایا ثم تکون ملکا عازا، کہ تیسرا دور جو امت میں آئے گا خلفائے راشدین کے بعد، پہلا دور رسول اللہ کا، دوسرا دور خلفائے راشدین کا، تیسرا دور جو ہوگا
وہ ملک عاز ہوگا، یعنی فتنہ احلاس کا دور ہوگا، اور حکومت اپنے گھر کے اندر رہنے کے لیے ہر آدمی دانتوں تلے حکومت کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور عربی میں عاذ کا معنی ہے کاٹنے والا۔ چنانچہ یہ فتنہ امت مسلمہ میں چلتا رہا حضرت عثمان کی شہادت سے، یہاں تک کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی 132 ہجری میں، اور فتنہ احلاس ساتھ ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد بنو عباس ان پر غالب آ گئے۔ بنو امیہ کا دارالخلافہ ہے بغداد، اس پر یہ بنو امیہ کا دارالخلافہ تھا ملک شام میں دمشق میں، اس پر غالب آ گئے بنو عباس، انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا بغداد میں، اور فتنہ احلاس چلتا رہا۔ بنو عباس کی حکومت رہی تقریباً 550 سال، 132 ہجری سے 556 ہجری تک، اور فتنہ احلاس بھی ساتھ ہی چلتا رہا۔ ایک بادشاہ آتا اپنی بادشاہت کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے کو قتل کرتا، پھر دوسرا آتا وہ تیسرے کو قتل کرتا، پھر تیسرا آتا چوتھے کو قتل کرتا، کوئی کسی کے ساتھ حکومت کے لیے جنگ کرتا، کوئی کسی کے ساتھ جنگ کرتا، یہاں تک کہ 556 ہجری میں تاتاریوں نے حملہ کیا، اور فتنہ احلاس کی جو شکل چل رہی تھی کچھ دنوں کے لیے رک گئی، اس لیے کہ کفار نے حملہ کر لیا۔ لیکن یہ رکی نہیں تھی، حکومت اور خلافت مسلمانوں کی باقی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ بنو عباس کے کچھ غلام تھے، مملوک کہلاتے تھے، اور جنگجو قوم تھی۔ جب یہاں بغداد سے حکومت ہماری گری تو انہوں نے مصر پر قبضہ کیا، مملوکیوں نے، غلاموں نے، اور وہاں انہوں نے اسلام کو نافذ کیا، اسلامی حکومت کو۔ اور تیسری حکومت ہماری اس فتنہ احلاس میں چلی مملوکیوں کی 656 سے 922 ہجری تک۔ اس کے بعد 922 ہجری میں خلافت عثمانیہ شروع ہوئی، وہ چلی ہے 1342 ہجری تک، انگریزی عدد اس طرح کہہ سکتے ہیں 1517 سے 1924 تک۔ اب یہ جو عرصہ ہے حضرت عثمان کی شہادت سے 1924 تک، یہ پورے عرصے کا جو فتنہ ہے اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ذکر کیا، فتنۃ الاحلاس، جس میں آپس میں جنگیں ہوگی، خون خرابہ ہوگا، فتنے ہوں گے، آزمائش ہوگی۔ اب اس تمہید کے بعد سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ یہ تو حکومت اچھی نہیں تھی۔ 4 بڑی حکومتیں ہماری گزری ہیں فتنہ احلاس کے اندر، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت مملوک، خلافت عثمانیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ضمناً دور دور حکومتیں چلتی رہی ہماری، یہاں بھی کچھ حکومت تھی ہماری۔ یہ ساری حکومتیں ہماری پہلے فتنے کے اندر چل رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1250 سال کے فتنے کو ایک جملے میں ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، کہ دریا کو حضرت نے کوزے میں بند کر دیا۔ یہ جو پہلا فتنہ ہے فتنہ احلاس، اس کے اندر ایک طرف تو یہ ذکر ہوا کہ خون خرابہ تھا، افراتفری تھی، حکومت کے لیے لوگ لڑتے تھے، لیکن موجودہ جو حکومتیں ہیں دنیا میں جتنی بھی ہیں، جس شکل میں بھی ہیں، اس سے وہ حکومتیں جو فتنہ احلاس کے دور میں تھی بہت اعلیٰ اور افضل تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ احلاس کے زمانے میں ہی سیاہ ستہ مرتب ہوئی۔ سیاہ ستہ کے جتنے محدثین ہیں وہ سب کے سب 200 ہجری کے بعد کے ہیں، خلفائے بنو عباس کے دور کے اور فتنہ احلاس کے دور کے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ جو 4 گزرے ہیں وہ بھی کس میں؟ فتنہ احلاس کے اندر۔ فتنہ احلاس تو شروع ہوا حضرت عثمان سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہے، امام مالک کی پیدائش 94 ہجری میں ہے، ائمہ کی پیدائش بعد کی ہے۔ ائمہ اربعہ بھی اس فتنے کے اندر آئے۔ اور سب سے اہم بات جو اس فتنے کی تھی کہ فتنہ تو تھا، خون خرابہ بھی لوگ کرتے تھے، لیکن پوری خلافت عثمانیہ میں شریعت نافذ ہوتی تھی۔ حکمران جتنے بھی آتے شریعت پر عمل کرتے، شریعت کے قانون کی بالادستی ہوتی۔
اسی لیے طبرانی کی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم تکون ملکن و رحمتن. فتنہ احلاس کو آپ علیہ السلام نے حدیث میں رحمت کا لفظ سے ذکر فرمایا. اول هذا الامر نبوۃ و رحمہ، کہ پہلا دور نبوت کا اور رحمت کا. ثم تکون خلافتن و رحمہ، دوسرا دور خلافت کا رحمت کا. ثم تکون ملکن و رحمتن، اس لیے کہ 1924 تک دنیا پر خلافت قائم تھی. اس کی خصوصیات یہ تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک حاکم ہوتا تھا. خصوصیات اس کی یہ تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں تعلیمی نظام ایک ہوتا تھا. پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کی امداد اور تعاون کر سکتے تھے. دنیا کے کسی مسلمان پر کوئی ظلم و ستم نہیں کر سکتا تھا. اگر مشرق کا مسلمان مغرب میں سفر کرنا چاہتا تو اس کو کسی باڑ کی اندر سے گزرنا یا کسی تحقیقاتی ادارے سے گزرنا نہیں تھا. بس وہ اپنا گھوڑا لیتا اور یہاں سے چلتا اندلس تک چلا جاتا. اندلس والا چاہتا تو بغداد نکل جاتا، بغداد والا چاہتا تو مدینہ طیبہ چلا جاتا. تو یہ جو فتنہ احلاس تھا ایک درجے میں ہمارے لیے اس موجودہ دور کی حکومتوں سے بدرجہ افضل ہے، بہت افضل ہے. فتنہ احلاس 1924 تک چلتا رہا. اس کے بعد دوسرا دور اور دوسرا فتنہ داخل ہوا. اب فتنہ احلاس کی جو صفات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی. مثلا فتنہ احلاس جب داخل ہوا تو ہم خلافت سے محروم ہو گئے. خلافت جیسی عظیم نعمت سے، عدل و انصاف سے ہم لوگ محروم ہو گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ احلاس جب چھائے گا تو امت مسلمہ کے اندر اتحاد، اتفاق باقی رہے گا. یعنی فتنہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں آزمائش. فتنت الذهب فی النار کہتے ہیں. تو آزمانا، تو امت مسلمہ کو آزمایا جائے گا اور آزماتے آزماتے اللہ تعالیٰ دور مسلمانوں کا آگے بڑھاتا رہے گا. اس کے بعد دوسرا فتنہ داخل ہوا، ثم فتنۃ السرا. اور اس پر گزشتہ مجالس میں کچھ اشارہ ہو گیا، اس کو مختصراً ذکر کرتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو ساقط کیا گیا کفار یہود و نصارہ کی طرف سے. خلافت عثمانیہ 3 بر اعظم کی بہت بڑی حکومت تھی. دنیا میں مسلمانوں کا تعلیم و تعلم کا نظام تھا. یہ جو موجودہ تعلیم و تعلم کا نظام ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہود و نصارہ کا ہے. یہودیوں نے سوچا کہ دنیا بھر میں مسلمان حکمران ہیں، ہمیں حکومت کرنی، کیسے ہم حکومت کر سکتے؟ تو انہوں نے عیسائیوں کے اندر غور کیا. مسلمانوں کو تو بعد میں انہوں نے نشانہ اور تختہ مشق بنایا، تو پہلے انہوں نے عیسائیوں کی طرف غور کیا. عیسائیوں کے اندر ان کی فطرت میں یہودیوں سے نفرت ڈال دی گئی تھی. یہودیوں کی بہت شدید دشمنی عیسائیوں کے اندر موجود تھی. آج بھی کچھ طبقات میں ہو سکتی ہے. یہ جو ہٹلر تھا یہ مدبر آدمی تھا. اس کو معلوم تھا کہ یہ یہودی کس درجے کے خبیث اور لعین اور خدا بیزار لوگ ہیں. زمین پر ان کا زندہ رہنا انسانیت ہی نہیں تمام ہی جانداروں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. تو عیسائیوں کی فطرت میں یہ بات تھی، اس لیے یہودیوں نے ان پر محنت کی اور عیسائیوں کو ان کی مذہبی کتابوں، کلیساؤں، گرجا گھروں سے الگ کرنے کی کوشش کی اور فرانس کا انقلاب برپا کیا. اس انقلاب کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے عیسائی بنانا چاہتے ہیں جو یہودیوں سے دوستی کریں. تو عیسائیوں کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک قسم وہ جو یہودیوں سے دشمنی کرتی تھی، وہ پرانے مزاج کے. نئے قسم کے عیسائی دنیا میں آ گئے جو آج کل کے امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک میں رہتے ہیں. وہ اسرائیل کا اور یہودیوں کا پورا تعاون کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہو یا اور کسی کے بھی خلاف. یہ باضابطہ سازش کر کے ان لوگوں نے ذہن بنایا عیسائیوں کا. اس کے نتیجے میں عیسائیوں نے یہ دماغ اور یہ ذہن اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کی کہ یہودی ہمارے لیے خیر خواہ ہیں
مسلمان اور دوسرے لوگ ہمارے مسیحا، ہمارے عیسیٰ نعوذ باللہ ابن اللہ کے آنے میں روڑا اور رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو یہ سب غور کرنے کے بعد عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر خلافت عثمانیہ کو ساقط کرنے کی کوشش کی۔ ان کو معلوم تھا کہ جب تک مسلمانوں کی یہ حکومت ہے اس وقت تک ہم اپنے مذموم اور برے عزائم اور مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب گرائیں گے تو کیسے گرائیں گے؟ تو وہاں سے انہوں نے فتنۃ السراء، دوسرا فتنہ شروع کیا۔ فتنۃ السراء کا کیا معنی؟ فتنۃ السراء کا معنی ہے کہ رازداری سے امت مسلمہ کے اندر سازشیں ہوگی، خفیہ پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں۔ رازداری کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی سازشیں کریں گے۔ رازداری کے 3 واقعات ذکر کرنے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اتنی مضبوط حکومت جو 3 بر اعظم میں تھی کیسے ٹوٹ سکتی ہے۔ پہلا رازداری کا واقعہ ہوا 1914 کے اندر۔ حسین بن علی نام کا ایک شخص تھا، منافق تھا۔ اس کو انہوں نے عصبیت کی بنیاد پر ابھارنا شروع کیا۔ یہودیوں نے ان سے کہا کہ تم عرب کے لوگ ہو، حکومت کرنے والے ترکی کے ہیں، وہ تو عجم کے ہیں، ان کی زبان عربی نہیں، نسل ان کی عربی نہیں، عجم کے ہیں، وہ کیسے تم پر حکومت کر سکتے؟ یعنی یاد رکھیے، امت مسلمہ جب بھی کمزور ہوگی اختلافات اور تعصب کی بنیاد پر ہوگی، جبکہ شریعت کہتی ہے لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تو تقوی اور ایمان کی بنیاد پر ہے، لیکن انہوں نے یہ ذہن میں اس کے ڈالا، شریف مکہ کے حسین بن علی کے۔ تو اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، اس نے ان سے کہا کہ حکومت خلافت عثمانیہ کی بہت مضبوط ہے اور میں انہی کی طرف سے مکہ اور مدینہ اور طائف کے علاقے کا گورنر ہوں، بتائیے اب میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں اتنی بڑی حکومت اور میں اتنا چھوٹا سا۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ہر قسم کی تعاون کریں گے، ہر قسم کی آپ کی مدد کریں گے، آپ صرف ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ میں جب جنگ کر لوں گا تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی علیحدہ ایک خلافت بنا دیں گے۔ چنانچہ اس نے خفیہ طور پر پلاننگ کر کے، سازشیں یہودیوں کے ساتھ کر کے، انگریزوں کے ساتھ کر کے معاہدہ کیا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف سازش کی اور بغاوت کی۔ اب ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ اتنی مضبوط حکومت اور اتنے چھوٹے آدمی کی بغاوت سے کیسے کمزور ہو گئی؟ اسی دور میں 1914 میں دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی جس کو کہتے ہیں پہلی جنگ عظیم۔ خلافت عثمانیہ کو زبردستی یہودیوں نے اس جنگ کے اندر داخل کیا، زبردستی داخل کیا۔ ان کے ارادے عزائم نہیں تھے، لیکن ان کو زبردستی اس کے اندر داخل کیا گیا۔ اور جب خلافت عثمانیہ اس کے اندر داخل ہو گئی تو جرمنی جو اس کا ساتھ لڑنے والا تھا وہ ہار گیا۔ اور دنیا کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم ہارتی ہے تو اس کے جتنے علاقے ہیں فاتح قوم، جیتی ہوئی قوم قبضہ کر لیتی ہے۔ تو خلافت عثمانیہ کو زبردستی پہلے جنگ عظیم میں انہوں نے 1914 کے بعد داخل کیا، اور جرمنی کے ساتھ اس کا اتحاد تھا۔ جرمنی ہار گیا تو یہ بھی درپردہ ہار گئی۔ جب یہ ہار گئی تو جزیرۃ العرب کے جتنے علاقے ہیں، شام، اردن، لبنان، بحرین، کویت، جزیرۃ العرب، سعودی عرب، سارے علاقوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب اس شریف مکہ کو بغاوت کرنے میں طاقت مل گئی۔ خلافت عثمانیہ کے ہاتھ سے سارے علاقے چلے گئے تو شریف مکہ طاقت میں آ گیا، اور طاقت میں آ کر اس نے بغاوت کی اور خلافت عثمانیہ کی فوجوں کو شکست ہو گئی۔ جب بغاوت کر کے وہ واپس مکہ میں آیا، شریف مکہ، حسین بن علی،
تو اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر خلافت عثمانیہ سے محبت کرنے والا ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ، جس کو ہم شیخ الہند کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کے حالات سے انگریزوں سے بیزار ہو کر کچھ ملاقات کے لیے ترکی کے کچھ بڑے اہم عہدیداروں سے ملاقات کے لیے مکہ المکرمہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں ان کی ملاقاتیں طے تھیں۔ اسی دوران اس شریف مکہ نے وہاں سے بغاوت کی اور وہاں کے سارے علاقے خلافت عثمانیہ سے چھین لیے، اور پھر اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے اس کی کس سے سودا بازی چل رہی تھی؟ انگریزوں سے، تو انگریزوں کے حوالے کی۔ اس طرح خلافت عثمانیہ کے خلاف خفیہ طور پر سازش ہوئی۔ اسی کو عربی میں حدیث میں کہا گیا ہے فتنۃ السراء، یعنی ایسا فتنہ جس میں رازداری اور خفیہ طریقوں سے امت مسلمہ کے خلاف سازشیں ہوگی۔ دوسری سازشی چال جو چلی گئی ہے وہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی طرف سے، اس کو بھی انگریزوں نے کھڑا کیا۔ ایک یہودی تھا جان فلبی، اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ان کو بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو شریف مکہ کو تو ہم نے کچھ علاقے دے دیے ہیں، لیکن شریف مکہ نے جو نعرہ لگایا ہے نا، وہ نعرہ ہمیں پسند نہیں۔ شریف مکہ نے نعرہ لگایا کہ میں بھی خلافت عثمانیہ کی طرح خلافت ہاشمیہ قائم کروں گا۔ یہود و نصارہ کو اس خلافت کے لفظ سے بڑی پریشانی ہے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ آدمی چل نہیں سکتا، کیونکہ خلافت جب یہ قائم کریں گا تو پھر ہمارا مقصد تو کامیاب نہیں ہو سکتا، حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے نیا بندہ کھڑا کیا، اس کے ساتھ رازداری سے معاہدات کیے 1914 کے بعد، اور اس عبدالعزیز بن عبد الرحمن جو یہ سعودی حکومت قائم کرنے والا ہے، اس کو پھر انگریزوں نے مدد کی اور کہا کہ اس سے لڑو شریف مکہ سے، اور عبدالعزیز بن عبد الرحمن کو سارے جزیرۃ العرب کے علاقوں پر قبضہ اور کنٹرول دے دیا۔ چونکہ وہ چاہتا تھا خلافت ہاشمیہ قائم کرنا ہے، اس لیے اس کو انہوں نے کہا عبدالعزیز کو کہ تم نام رکھو المملکۃ العربیۃ السعودیہ، وہاں سے انہوں نے نام لیا ہے۔ یہ دوسری چال چلی گئی۔ اور تیسری چال خفیہ رازداری سے جو چلی ہے وہ خود ترکی کی خلافت کے سائے میں ایک شخص مصطفیٰ کمال نام کا بدبخت تھا، یہودی تھا، اس کے ذریعے سے چلائی گئی تھی۔ یہ تین رازداری کے واقعات ہونے والے تھے مستقبل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان فرمایا۔ ثم فتنة السراء دخنها او دخلها من تحت قدمي رجل يزعم انه مني وليس مني، کہ اہل بیت کا دعوے دار کھڑا ہوگا اور وہ دعویٰ کرے گا میں اہل بیت میں سے ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت تو متقی ہوتے ہیں اور یہ تو مسلمانوں کا دشمن تھا۔ تو دوسرا فتنہ شروع ہوا 1924 کے بعد سے۔ اسی فتنے کو اگر ہم سرور سے مان لیتے ہیں، کیونکہ عربی وسیع زبان ہے، سرون کے بجائے ہم سرور سے مشتق لے لیں تو بھی سرور اور خوشحالی کا زمانہ عربوں میں 1930 کے بعد جب داخل ہوا، جب پیٹرول کے کنویں نکلنے لگے، اور پیٹرول کے کنویں بھی یہود و نصارہ کے سائنسدانوں نے نکالے، اور پورے جزیرۃ العرب میں سرور ہی سرور، خوشحالی، فراوانی، وسعت، مال کی کثرت ہونے لگی۔ 1953 کے بعد یہ کثرت اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ نے دیکھے دبئی جیسی ایک حکومت مسلمانوں کے نام پر کھڑی ہو گئی۔ برج خلیفہ، برج فیصلیہ، برج مکہ جو اس وقت ٹاور موجود ہے، اس طرح کی بے شمار دولتیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ دراصل یہ فتنہ تھا، آزمائش تھی، جس کا نام اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا فتنۃ السراء۔ یہ چلتا رہا تقریباً 1990 تک، اور اس کے بعد 2000 تک۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثم فتنۃ الدہیمہ،
یہ جتنی تطبیقات ہیں نا یہ ساری ضمنی ہیں، احتمالی ہیں، غیر یقینی ہیں۔ حالات کو دیکھنا اور حالات پر احادیث کو منطبق کرنا فی نفسی جائز ہے، لیکن احتمال کے ساتھ ہو، یقین کے ساتھ نہ ہو۔ اگر کوئی یقین کا دعویٰ کرے گا تو یہ قطعی گمراہی ہے۔ تو ہم احتمال اور ظن کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ اس وقت تک چلتا رہا 2000 تک۔ اس کے بعد حدیث میں فرمایا ثم فتنۃ الدہیمہ، تیسرا فتنہ آپ کے اندر داخل ہوگا جس کا نام دہیمہ ہوگا۔ دہمن کا مطلب ہے کالا، دہمت النار القدر، آگ نے ہانڈی کو کالا کر دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا مدہامتان، ایسے چشمے ہوں گے یعنی ہرے ہوں گے لیکن اس کے اندر کالا پن نظر آ رہا۔ تو فتنۃ الدہیمہ کا مطلب ہے ایسا فتنہ جو انتہائی تاریک ہوگا، الفتنۃ العمیاء الصماء المطبقہ، ایسا فتنہ امت پر داخل ہوگا جو انسانوں کو اندھا کر دے گا، حق سے بہرا کر دے گا، اور ساری انسانیت پر تاریکی چھا جائے گی۔ یہاں حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی 4 صفات بیان کی کہ فتنۃ الدہیمہ، اور ہم یہی سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کیا ہم فتنۃ الدہیمہ کے اندر ہے یا نہیں۔ تو امکانی حد تک ہم حدیث کی صفات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ جب یہ فتنۃ الدہیمہ امت میں چھائیں گا، لا تدع احدا من هذه الامہ الا لطمته لطمۃ، کہ جب فتنۃ الدہیمہ چھائے گا تو مسلمان کے ہر فرد کو تھپڑ مارے گا، یعنی مسلمان کے ہر فرد کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، ہر فرد اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اب اس صفت کے اعتبار سے ہم غور کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم سب مبتلا ہیں، مجموعی طور پر، اجمالی طور پر، مجموعی طور پر ہم اس میں مبتلا ہیں۔ جیسے دنیا میں جمہوریت کا نظام ہے، پوری دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی ولی، کوئی نیک، کوئی متقی، کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی صالح، کوئی بچا ہوا ہے؟ نہیں ہے، ساری دنیا اس نظام کی چھتری کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ چلا لا تدع احدا من هذه الامہ، اس کا مظہر ہمارے سامنے ہے۔ نمبر 2، فحاشی، عریانی اور انٹرنیٹ کا فتنہ۔ ہمارے مزدور سے لے کر مصلی کے امام تک ہر آدمی کے پاس یہ آلہ موجود ہے، موبائل کا موجود ہے۔ ہر گھر میں، ہر گلی میں انٹرنیٹ، کم از کم سیٹلائٹ تو موجود ہے، اگر کوئی نہ چلاتا ہو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اطراف میں تو سارے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے فتنۃ الدہیمہ کا مظہر ہمارے سامنے ہے۔ نمبر 3، ظالم حکمران یہود و نصارہ نے بٹھائے مسلمان نام دے کر، لیکن وہ مسلمانوں کو، اہل علم کو، اہل فضل کو، نیک لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یا دین کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ 57 ممالک ہے لیکن اہل غزہ کی مدد کرنے کی ایک شخص میں بھی ہمت نہیں ہے۔ ہمت اس لیے نہیں ہے کہ وہ شخص با ہمت نہیں ہے، وہ تو یہودیوں کا غلام ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ظالم حکمرانوں کو ہم پر جو بٹھایا، تو سارے نیچے اگرچہ متقی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اس چھتری کے اندر موجود ہے۔ نمبر 4، یہود و نصارہ نے کچھ ادارے بنائے سود کے، اور سود کو عام کیا، اور ہر شہر میں، گلی میں انہوں نے اپنے بینکس قائم کیے، اور سود کے ساتھ مسلمانوں کا جانے انجانے میں کسی نہ کسی درجے میں رابطہ ہو چکا ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں سود کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ ہے فتنۃ الدہیمہ، لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطفة۔ ایک روایت میں ہے لا تدع بیتا من العرب الا دخلته ولا مسلم الا سکته، کہ جب فتنۃ الدہیمہ چھائے گا تو اہل عرب کے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، عیش و عشرت میں سارے الا ماشاء اللہ عرب مبتلا ہو گئے، اور ہر مسلمان کو اس نے توڑ کر رکھ دیا۔ تو فتنۃ الدہیمہ کے اگر ہم مظہر پر غور کریں گے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم مجموعی طور پر داخل ہو چکے ہیں۔ تو پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب فتنۃ الدہیمہ چھاتا ہے
تو امت کا کوئی فرد اس سے بچتا نہیں ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی کلما قیل انقضت تمادت، کہ جب جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا، دوسری طرف سے مسلمانوں میں فتنہ بھڑک اٹھے گا۔ اب آپ 1924 کے بعد سے آج 2025 ہے، 100 سال کے اندر غور کیجیے، جہاں جہاں مسلمان علاقے ہیں، مسلمان ملک ہو یا مسلمان کچھ تعداد میں رہتے ہوں، وہاں پر مسلسل مسلمانوں میں ظلم و ستم ہوتا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ ایک علاقے سے ظلم و ستم ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے علاقے میں یہ یہود و نصارہ ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ 1970 کے بعد سے مختلف اسلامی ممالک ایسے ہیں جو ظلم سے تقریباً برباد ہو چکے ہیں۔ عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، اردن ہو، لبنان ہو، یمن ہو، یہاں پر شیشان ہو، چیچینیا ہو، بوسینیا ہو، میانمار ہو، بر صغیر کے سارے علاقے ہو، ایک طرف سے فتنہ ختم ہوتا ہے، دوسری طرف شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ختم ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں شروع ہو جاتا ہے۔ مقدسات پر حملے ہوتے ہیں، جان پر حملہ ہوتا ہے، مال پر حملہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ظلم کے شکار ہیں۔ تو یہ صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ہم کس فتنے کے اندر جی رہے ہیں، امکانی حد تک کہہ سکتے ہیں فتنۃ الدہیمہ کے اندر۔ کلما قیل انقضت تمادت، جب جب کہا جائے گا ختم ہوا، دوبارہ بھڑک اٹھے گا۔ تیسری صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ اس فتنۃ الدہیمہ کے اندر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر حملہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں صبح کے وقت تو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے اس کے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ غور کرتے رہتے ہیں کہ آدمی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس ویڈیو کے اندر ایک بدعقیدہ، بد باطن، ملحد، دہریہ، اسلام دشمن کوئی جملہ بول دیتا ہے، اور دیکھنے والے کو علم نہیں عقائد کا، جزیات کا، تفصیلات کا، وہ اس ویڈیو پر مسکرا دیتا ہے، ہنس دیتا ہے، تبصرہ کر دیتا ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے، اور اس کے دل سے تائید کی وجہ سے، کفریہ بات کی تائید کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اگرچہ جہالت بھی عذر ہے، لیکن ظاہراً اور مجموعی طور پر ہم کہیں گے اسی صبح کے وقت مسلمان اور شام کے وقت کافر، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے ایمان پر حملہ ہوگا۔ کیسے؟ ایک علاقے سے جھوٹا مہدی کھڑا ہو جائے گا، دوسرے علاقے سے حدیث کا منکر کھڑا ہو رہا ہے، تیسرے علاقے سے فقہ کا منکر کھڑا ہو رہا ہے، چوتھے علاقے سے شاتم رسول نعوذ باللہ کھڑا ہو رہا ہے، پانچویں علاقے سے نئے نئے انداز میں دعوے کر رہے ہیں لوگ تاکہ آپ کا ایمان عقیدہ ختم ہو جائے۔ تو جب یہ کیفیت ہو رہی ہے اور سینکڑوں مسلمان، کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے، کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، کوئی جہاد کا انکار کرتا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نیک متقی ہیں لیکن سینکڑوں چیزوں کا انکار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں جانے انجانے میں۔ تو صبح کے وقت تو مسلمان ہوگا، لیکن شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ تیسری صفت اور چوتھی صفت بیان فرمائی یصیر الناس فیہا الی فسطاطین، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، کہ جب فتنۃ الدہیمہ چھائے گا تو مسلمانوں کی آزمائش ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑتا بلکہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش کا مقصد ہوتا ہے کہ پکے اور حقیقی مسلمان الگ ہو جائے اور کچے اور منافقین الگ ہو جائے۔ قرآن کریم نے بھی اسی کو فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور سچوں اور جھوٹوں کو ظاہر کریں گے، امتحان میں لے کر، امتحان میں ڈال کر۔ تو اس فتنے کے اندر مسلمانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے۔ اب اس کی ہم ضمنی تطبیق کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، دل پر اگر ہاتھ رکھا جائے اور ہر مسلمان سوچے
کہ اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، ایک تو غار والے اور پہاڑ والے، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایسے کامل مومنین ہیں جن کے اندر نفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پورے گھر اجڑ جاتے ہیں، ان کے سارے گھر کو برباد کر دیا جاتا ہے، کئی لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن وہ غار والے اپنے موقف، اپنے نظریے پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں ایمان پر، حتیٰ کہ وہ ان بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ اس سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، خذ بدمائنا حتی ترضی، کہ آپ ہمارے خون لے لیں یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ جو پختہ ہے، اس کے اندر نفاق نہیں ہے، اور ان کے لیے جینا مشکل ہے، سلام کرنا مشکل ہے، تعلقات قائم کرنا مشکل ہے، سفر کرنا مشکل ہے، آزاد گھومنا مشکل ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر چھپنا پڑا، یہ اسی کو سنت کو اپنا رہے ہیں، اسی سنت کو عملاً یہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں، جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، جو ظلم و ستم سہ رہے ہیں، لیکن بیت المقدس اور اپنے عقائد پر جمے ہوئے ہیں۔ 2000 کے بعد سے اس طرح کے مسلمان الگ الگ ہونا شروع ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، کئی لوگوں میں نفاق عملی ہے، کئی لوگوں میں انکار حدیث، انکار قرآن، جھوٹی مہدویہ، جھوٹے نبی کے دعوے داروں کی تائید کرنے کی وجہ سے نفاق اعتقادی بھی ہے۔ اور مجموعی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا پر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی نظر میں جو اسلام ہے بہت پیارا، میٹھا، اچھا، نازک، اس اسلام کو دنیا میں عام کر دیا گیا ہے، جس میں بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں، بیت اللہ بھی ان کے قبضے میں، ساری سرزمین ان کے قبضے میں، آپ سانس نہیں لے سکتے، آپ ان سے پوچھے بغیر سفر نہیں کر سکتے، آپ کی تمام تفصیلات ان کے پاس دے دی گئی، ہر چیز آپ کی انگلی لگانے کی دیر ہے، ما لہ و ما علیہ، آپ کی تمام تفصیلات، کہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا ہے، کیا خاندان ہے، سب ان کے سامنے موجود ہے۔ تو دوسرے جو مسلمان ہیں وہ کمزور ہیں، یعنی منافق عملی والے اکثر ہیں اس میں۔ اب یہ وہی دور چل رہا ہے، غزہ کی جنگ شروع ہوئی اور حق و باطل میں تمیز شروع ہو گئی، بہت سارے اہل علم کہلانے والے اہل غزہ سے دستبردار ہو گئے، حدود حرم کے پاس رہنے والے اہل غزہ کے خلاف فتوے لگا رہے ہیں۔ یہی امتحان ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ فتنۃ الدہیمہ ہے جس میں کیا ہو رہی ہے، اس لیے یاد رکھیے مشکلات کتنی بھی مسلمانوں پر آئے، عقیدہ قرآن نے بیان کر دیا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے جان چلی جائے، یہ عقیدے کا حصہ ہے، اس عقیدے سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تو یصیر الناس الی فسطاطین، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہو رہا ہے کہ ہم امکانی حد تک فتنۃ الدہیمہ کی پوری امت مسلمہ شکار ہو چکی ہے۔ اب یہ جو فتنۃ الدہیمہ ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ بِالْغَدِ، کہ جب یہ فتنۃ الدہیمہ چھائیں گا تو دجال یا اس نسل میں یا اگلی نسل میں آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہم قیامت کی بڑی علامات کے دہانے پر چل رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے لَتُمْلَؤُنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں الف لام عہد خارجی کا کہہ لے تو ملک شام کی زرزمین ہو جائے گی، وہاں جتنا ظلم ہوا ہے، شام اور عراق کے علاقے میں مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا کہ 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور 1.5 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو ہجرت پر مجبور ہو کر مختلف علاقوں میں بکھر گئے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اور غزہ اور فلسطین پر 1967 سے لے کر اب تک مسلسل ظلم جاری ہے، اور ان کے بھی دسیوں لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں۔ تو ظلم اور ستم سے زمین بھر جائے گی۔
فتنۃ الدہیمہ، اس کے بعد چوتھا فتنہ فتنہ دجال۔ یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی فتنۃ الدہیمہ کی سختی کو کم کرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ فتنۃ الدہیمہ میں امت مسلمہ پر ظلم و ستم بہت بڑھ جائے گا۔ جیسے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت خود مختار نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں، غلامی کی آخری انتہا تک پہنچ چکے ہیں، جان مال کا تحفظ نہیں ہے۔ خطبے میں جو حدیث پڑھی گئی اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستکون فتنۃ، چند فتنے ہوں گے، الاولی یستحل فیہا الدماء، پہلا فتنہ ہوگا جس کے اندر تمہارا خون بہایا جائے گا۔ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چلا ہے، جنگیں ہوئی اور بادشاہوں کو آپس میں قتل کیا گیا۔ دوسرا فتنہ یستحل فیہا الدماء والاموال، کہ خون بھی خون خرابہ بھی ہوگا اور مال بھی چھینا جائے گا۔ لیکن جو تیسرا فتنہ ہے یستحل فیہا الدماء والاموال والفروج، کہ مال بھی چھینا جائے گا، جان بھی لی جائے گی اور عصمتیں بھی تار تار ہو جائے گی۔ یہ ہم اس پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ تیسرا فتنہ ہے۔ والرابعۃ الدجال، نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ اور معصوم بچیوں کے ساتھ کیا سے کیا ہو رہا ہے دنیا۔ تو فتنۃ الدہیمہ کے بعد فتنہ دجال ہیں، لیکن درمیان میں امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی آنے سے پہلے ان کی کچھ علامات ہوگی۔ اور یہ بات بہت ضروری ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ امام مہدی کی جو شخصیت ہے نا، وہ کسی گلی کوچے کی نہیں ہے کہ کوئی گلی سے مہدی کھڑا ہو جائے، جیسے محمد جون پوری آیا اور چلا بھی گیا، صوفی آدمی تھا اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر کے چلا گیا۔ غلام احمد قادیانی مردود آیا، اس نے کہا میں مہدی ہوں، اور آیا قادیان سے ہوتا ہوا بس پنجاب سے چلا گیا۔ اس کے بعد شکیل بن حنیف اس وقت فتنہ پروری کر رہا ہے، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے۔ تو یاد رکھیے امام مہدی کی جو شخصیت ہے وہ عالمی ہے۔ جب وہ آئیں گے، روایت میں ہے کہ وہ جو 7 یا 9 علماء امام مہدی کو تلاش کریں گے، حرم شریف میں یہ آپس میں گفتگو کریں گے، ما جاء بکم، کہ تم کیوں آئے ہو؟ اور دنیا میں خون خرابہ ہوگا، فتنے ہوں گے، پریشانیاں ہوگی، آزمائش ہوگی، جان مال کا تحفظ نہیں ہوگا، جزیرۃ العرب میں حکمران نہیں ہوگا، 3 شہزادے وہاں پر آپس میں قتل و قتال کر رہے ہوں۔ ان سنگین حالات میں 7 یا 9 علماء، موقوف روایت ہیں لیکن استدلال کیا جا سکتا ہے، 7 یا 9 علماء وہاں پہنچیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے، وہاں حدیث میں ہے من غیر میعاد، ان 7 علماء کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، عرب و عجم میں سے کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، عقائد اس کی درست ہو۔ پہنچیں گے اور کہیں گے ما جاء بکم، کیوں آئے ہو؟ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ امام مہدی عالمی شخصیت ہے۔ تو وہ کہیں گے جئنا فی طلب هذا الرجل الذي ينبغي ان تهدأ على يديه هذه الفتن وتفتح له القسطنطینیہ، کہ ہم تو ایسی شخصیت کو تلاش کرنے آئے ہیں کہ یہ جو امت مسلمہ پر ظلم و ستم فتنے چھائے ہوئے ہیں، وہ شخصیت آ کر ان فتنوں کو ختم کرے گی۔ فتنے ہیں، فرقہ واریت ہے، ہر تنظیم جماعت کا اپنا دین ہے، اپنی چند آیات ہے، اور وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اور تنظیم کہتی ہے ہم سب سے بڑے حق پرست ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام ہی حق پرست ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فرقہ واریت ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں، اتحاد مسلمانوں میں نہیں ہے۔ تو امام مہدی آ کر کیا کریں گے؟ اس پوری فرقہ واریت کو ختم کر کے اتحاد قائم کریں گے۔ جب تک اتحاد قائم نہیں ہوگا فتنے ختم نہیں ہو سکتے، اور اتحاد قائم کرنے کے لیے حکومت چاہیے۔ فتنوں کی آماجگاہ کے چھتری کے اندر اگر آپ جئیں گے تو آپ اگرچہ بہت مخلص ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حکومت خود آپ پر فتنے مسلط کرتی ہیں، شکیل بن حنیف کو کھڑے کرتی ہے، کسی اور جھوٹے کو کھڑے کرتی ہے، اور ہم پھر اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو امام مہدی کسی گلی اور کوچے کے نعوذ باللہ شخصیت نہیں، مجدد اور مجتہد 2 بڑی صفات کے حامل ہیں، اور مجتہد کو عربی میں امام کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام احمد بن حنبل تھے،
مجتہدین تھے اس لیے امام کہتے ہیں۔ امام مہدی کی اب مختلف علامات ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ ان کی علامات شخصیہ، علامات زمانیہ، علامات مکانیہ، علامات سیاسیہ، علامات شرعیہ، اور پھر دنیا میں جو روایات میں، آثار اور احادیث میں جو علامات بیان کی گئی ہے دنیا کی، وہ تمام علامتیں جب تک کسی شخصیت کے اندر نہیں پائی جائیں گی کوئی شخص مہدی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، جائے پیدائش مدینہ کی ہوگی، خاندان ان کا ہاشمی ہوگا۔ یہ شخصی علامت 2-3 ہوئی۔ اس کے بعد حدیث میں حلیہ ذکر کیا کہ بال ان کے یسیل شعرہ علی منکبیہ، بال ان کے کندھوں تک ہوگے۔ پیشانی کے بارے میں فرمایا اعلی الجبہۃ، کشادہ پیشانی ہوگی۔ ناک کے بارے میں فرمایا اقنى الانف، ناک باریک ہوگی۔ دانت کے بارے میں فرمایا براق الثنایا، دانت ان کے سامنے کے کشادہ ہوگے۔ چہرے کے بارے میں فرمایا وجہہ کالکوکب الدری، کہ روشن چہرہ ہوگا۔ وعلی خدہ خال، ان کے رخسار پر ایک تل ہوگی۔ داڑھی کے بارے میں فرمایا کث اللحیتی، گھنی اور یکمشت داڑھی ہوگی۔ اب بہت سارے مہدی ایسے بھی نکلے ہیں، اس وقت لاہور میں ایک جھوٹا مہدی ہے جس کی داڑھی ہی نہیں ہے اور اس کا لباس بھی شرعی نہیں ہے، اور وہ بدبخت کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ قد کے بارے میں فرمایا حضرت علی نے ضرب من الرجال، کہ ایک طاقتور تنو مند آدمی ہوں گے۔ ایک اور روایت میں فرمایا لونہ لون عربی والجسم جسم اسرائیلی، کہ رنگ تو ان کا عربی ہوگا یعنی گندمی رنگ ہوگا، پیلا رنگ ہوگا، لیکن جسم ان کا بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح بالکل مضبوط ہوگا۔ تو علامات ان کی یہ شخصی ہی تقریباً 50 سے زائد ہے۔ اس کے بعد علامات زمانیہ ہزاروں ہیں۔ اس میں سے ایک علامت زمانیہ یہ ہے کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، اس کے بعد امام مہدی ظاہر ہوگی۔ 2-3 علامات آپ یاد رکھنے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ جھوٹے مہدی لوگوں کا بھی جواب ہو جائے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے 3 بڑی علامات جب تک نہیں ہوگی، جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اور فتنہ دہیمہ ختم نہیں ہوگا۔ مسلم شریف میں ہے لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، کہ اس وقت تک امام مہدی نہیں آئیں گے جب تک کہ دریائے فرات سوکھ کر اس کے اندر سے سونے کا خزانہ نہیں نکلے گا۔ جبل کا معنی عربی میں خزانہ، سونے کا خزانہ نکلے گا۔ ابھی تک دریائے فرات نہ سوکھا ہے، نہ اس کے اندر سے سونے کا بہت بڑا ذخیرہ نکلا ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی جب ایسا ہوگا یقتتل الناس علیہ فیقتل من کل 199، ایک روایت میں فیقتل من کل 10 کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو ہمارے الفاظ میں سمجھ لیجئے عالمی جنگ ہوگی، اور اتنی خطرناک جنگ ہوگی دنیا کی تمام طاقتوں کی اس ذخیرے کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ اس جنگ میں مر جائیں گے، اور ہر شخص چاہے گا لعلی اکون انا الذی انجو، شاید کہ مجھے یہ خزانہ ملے، لیکن اس لالچ میں دنیا کی سپر پاور طاقتیں زیر ہو جائے گی۔ اب بتائیے کیا ابھی تک دریائے فرات سوکھا ہے؟ نہیں۔ اس کے اندر سے خزانہ نکلا ہے؟ نہیں۔ اور کیا ابھی تک ایسی کوئی جنگ ہوئی ہے جس میں 999 لوگ مر گئے ہوں؟ تو پتہ چلا جتنے جھوٹے ہیں، محمد جون پوری ہو، غلام محمد قادیانی ہو، شکیل بن حنیف ہو، یا محمد احمد سوڈان کا گزرا ہے، اس طرح تقریباً 50 کے قریب جھوٹے مہدی گزر چکے ہیں۔ یہ سب جھوٹے ہیں۔ علامت زمانیہ باقی ہے۔ دوسری علامت زمانیہ حدیث پاک میں فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ، یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ جزیرۃ العرب کے ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کی نسل کے 3 شہزادوں میں آپس میں جنگ ہوگی۔ ثم لا يصير الى واحد منهم، حکومت تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، یہ علامت عرض کرنے کا مقصد ہے۔ جزیرۃ العرب میں سیاہ جھنڈے داخل ہوں گے۔ ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوما، اور وہ سیاہ جھنڈے منافقین و کفار کو ایسا قتل کریں گے کہ آج تک کسی نے قتل نہیں کیا۔ یعنی وہاں کی حکومت کے، یہ جو آج کل کے وہاں فحاشی اور یعنی کرنے والے، حکومت چلانے والے ہیں سعودیہ کی، ان کو قتل کریں گے۔
فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ. راوی کہتے ہیں اس کے بعد بھی حضرت نے کچھ کہا مجھے یاد نہیں رہا. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. جب سیاہ جھنڈوں کا لشکر جزیرۃ العرب میں داخل ہو جائے، عرب کے بادشاہ کا انتقال ہو جائے، سسٹم اور حکومت گر جائے، جان مال وہاں محفوظ نہ رہے، اس وقت داخل ہونے والے ہیں وہاں پر سیاہ جھنڈے. اب انسان کا تصور اور خیالات بہت ناقص ہوتے ہیں. انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیسے سسٹم گر سکتا ہے اور کیسے سیاہ جھنڈے اتنے دور سے یعنی خراسان کے علاقے سے وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کتاب الفتن اور دوسری احادیث میں ایک مستقل قیامت کی بڑی نشانی ذکر کی گئی ہے، دھواں. ایک روایت میں ہے لا يخرج المہدی حتی تطلع مع النجم مع الشمس آیۃ. لا يخرج المہدی، امام مہدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ سورج کے ساتھ ایک ستارہ نہ طلوع ہو جائے. ایک روایت میں ہے حضرت ابن عباس نے ایک صحابی سے کہا ما نمت اللیلۃ حتی اصبحت، کہ رات آج مجھے نیند نہیں آئی صبح تک. تو صحابی، ان کے ساتھ والے صحابی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کچھ لوگوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا تھا طلع نجم ذو الذنب فخشیت ان یکون الدخان قد طرق، کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے رات میں کہ دمدار ستارہ نکلا ہے، تو مجھے ڈر ہو گیا کہ قیامت کی بڑی نشانی دھواں کہیں صبح کے وقت پوری دنیا پر، پورے عالم پر چھا نہ جائے. تو قیامت کی بڑی نشانی ہے دھواں. مبصرین، مفکرین اور کتاب الفتن کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں باڑ لگی ہوئی ہے کہ سفر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے اور ان کے تحقیقاتی اداروں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، کسی بھی شخص کی جان مال محفوظ نہیں ہے صحیح انداز میں. جب تک کہ یہ سسٹم نہیں ٹوٹے گا کیسے ہوگا انقلاب؟ سفر بھی مشکل ہے. خراسان کا لشکر کیسے جا سکتا ہے جزیرۃ العرب میں؟ حدیث کہہ رہی ہے ثم تطلع الرایات السود. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم میں یہ ذکر کی روایت، دھوئیں کی نشانی. فرمایا صحابی کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو حضرت داخل ہوئے اور کہا ما تتذاکرون، کیا بات ہے، کیا بات چل رہی ہے؟ تو صحابہ نے کیا نذکر الساعہ، کہ ہم قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات فذکر الدخان. سب سے پہلی نشانی اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلی نشانی ہوگی دھوئیں کی. صحابہ سے کہا کہ جب تک تم 10 نشانیاں نہیں دیکھو گے قیامت نہیں آئیں گے، بے فکر رہو. پھر کہا فذکر الدخان. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. پہلی نشانی کون سی؟ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نشانی کے بعد ظہور مہدی ہو جائے، ممکنہ بات ہے، ہو سکتا ہے پہلے ہو، لیکن پہلے ہونا امکانی حد تک ممکن نہیں لگتا. جب تک کہ سسٹم موجود ہے یہود و نصارہ کا، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر موجود ہے، ان کی سازشیں موجود ہیں، تب تک ممکن نہیں لگتا. اسی دھوئیں کی نشانی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بلکہ ایک مکمل صورت اتاری، صورت الدخان. وہاں اللہ نے عجیب انداز اپنایا ہے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس. انتظار کرو اس وقت کا جب دھواں، کھلا ہوا واضح دھواں چھا جائے گا، اور صفت اس کی کیا ہوگی؟ یغشی الناس، ساری انسانیت کو. الناس کے لفظ نے بہت عمومیت اختیار کر لی ہے. وہ دھواں جب چھائے گا تو پوری انسانیت کو ڈھانپ لے گا. قرآن کریم میں ہے کہ یہ جو آسمان ہے نا، اس کا مادہ دھواں ہے، اس لیے جب آسمان بکھرے گا تو دھوئیں کی شکل میں ہو جائے گا. جیسے ہمارا مادہ مٹی ہے، جنات کا مادہ آگ ہے. صرف ہمارا مادہ مٹی ہے، بعد میں ہم خون والے ہو گئے، کھال والے ہو گئے. ایسے ہی جنات کا بھی مادہ محض آگ ہے، لیکن وہ اس وقت آگ کا انگارہ نہیں ہے، وہ بھی خون اور جسم والے ہیں. آسمان کا مادہ دھواں ہے، تو آسمان سے نشانی آئے گی. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ.
دو تین آیات اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس نشانی کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا کہ جب دھواں آئے گا تو چھا جائے گا۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دھوئے کی نشانی کو ذکر کرنے کے بعد فرعون اور حضرت موسیٰ کے واقعے کو ذکر کیا۔ تو محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کی جو حکومت تھی نا، جو صفات ان کے ماتحت لوگوں کی تھی وہی صفات اس امت کی رہنے والی ہے جب دھواں آئے گا اس وقت۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم نے کہا فرعون کی صفت تھی ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پر غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ 1924 کے بعد سے پوری دنیا پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا۔ 1945 کے بعد سے سارے علاقے انہوں نے ایسے کنٹرول کر لیے کہ آپ کو سفر کرنا، بات کرنا، چلنا پھرنا مشکل کر دیا۔ یہ ہے علا فی الارض۔ نمبر 2، وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، دو گروہ بنا دیے تھے فرعون نے، ایک ان کو ماننے والے، ایک نہ ماننے والے۔ جو نہ ماننے والے ہوتے تھے بنی اسرائیل، ان پر ظلم کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، یہود و نصارہ کو جو لوگ مانتے ہیں ان کو مراعات ملتی ہے، اور جو مسلمان اور اہل حق نہیں مانتے ہیں جیسے اہل غزہ کے لوگ، تو ان کو جینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ وہاں بھی یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس دھوئیں کی نشانی کو ذکر کیا۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ صرف دھواں اگر چھا جائے تو کیسے اتنا بڑا انقلاب ہوگا؟ یاد رکھیے یہ دھواں عذاب ہے۔ قرآن نے کہا ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ اور یہ دھواں چھانے کے لیے ایک آسمان سے ستارہ گرے گا جو زمین سے ٹکرائے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب چلتی ہوئی کوئی چیز ہو نا، گھوم رہی ہو، اور اس سے کوئی چیز ٹکرائے اسی سمت میں، تو اس کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے۔ تو زمین بھی چل رہی ہے، اس کی رفتار دن بدن تیز ہو رہی ہے، لیکن جب وہ ستارہ گر کر ٹوٹے گا تو زمین کی رفتار تیز ہو جائے گی، تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ جب دھواں چھائے گا تو کفار کی موت ہونا شروع ہو جائے گی، اور مسلمانوں کو اس دھوئیں کی وجہ سے زکام آئے گا، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی۔ یعنی جیسے پوری دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک طوفان نوح آیا تھا، تو اہل حق تھوڑے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے، اس سے بچ گئے، لیکن باقی ساری دنیا ہل گئی تھی، سسٹم بدل گیا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دھوئیں کی نشانی ہے، یہ ظہور مہدی سے پہلے یا بعد میں ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کے نظام باطل کو ہلانے کے لیے، حرکت میں کرنے کے لیے ہے، اور ان کی قوت، طاقت، جمعیت کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد سفر کرنا آسان ہوگا، اور دنیا کے یہ ایک نشانی جو سچے مہدی کی ہے، ثم تطلع الرایات السود من قبل المشرق، اس میں اور بھی باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ سیاہ جھنڈے داخل ہوں گے۔ تو تین نشانی ہوئی جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا ہے۔ دریائے فرات سوکھے گا، اس پر جنگ ہوگی عالمی، تب جا کر مہدی آئیں گے۔ جزیرۃ العرب کے ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، تب جا کر مہدی آئیں گے۔ اور جزیرۃ العرب میں سیاہ جھنڈے داخل ہوں گے، تب جا کر مہدی آئیں گے۔ امام مہدی کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، پہلے عرض کی جا چکی ہیں۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اور آ کر وہ کسی جگہ سجادہ نشینی اختیار نہیں کریں گے، کسی جگہ چھپیں گے نہیں۔ امام مہدی کی 5 عظیم الشان جنگیں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ، ثم فارس فیفتحها اللہ، ثم تغزون الروم فیفتحها اللہ، ثم تغزون الدجال۔ 5 جنگیں ہوگی، اور امام مہدی دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنائیں گے، وہاں قیام پذیر ہوں گے۔ اس سے اور حکومت دنیا کی ساری ختم ہو جائے گی، امام مہدی کے ہاتھ میں حکومت ہوگی، جس کا ذکر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے اس دین کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ اس کا کلی غلبہ ہو جائے پوری دنیا میں۔ تو ایک غلبہ تو ہوا تھا جزیرۃ العرب کا رسول اللہ کے دور میں، ایک غلبہ ہوا تھا تابعین کے دور میں آدھی دنیا کا، اور ایک غلبہ جو باقی ہے اس میں ہم ہیں۔ تو امام مہدی پوری دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے، 7 سال تک حکومت کریں گے۔ ابو داؤد شریف میں ہے وَيَمْلِكُ 7 سنین، 7 سال تک حکومت کریں گے، اور اس کے بعد
دجال کا فتنہ ہوگا. دجال کا فتنہ آئے گا اپنے وقت پر. پہلے امام مہدی آئیں گے. اس دجال کے فتنے سے پہلے ہم چند فتنے سمجھیں گے. اس وقت دنیا پر انسانیت کو غلام بنانے کے لیے انہوں نے فتنے قائم کیے ہوئے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں دجالی سازشیں، جو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر بلکہ انسانوں پر حاوی کی گئی ہیں. جیسے انہوں نے انسانوں کو غلام بنانا چاہا تو سب سے پہلے انہوں نے ہمارے پانی پر قبضہ کیا. میں بہت مختصر اشارہ کرتا ہوں. پانی پر قبضہ کیا، اور قرآن کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ انسانیت کے لیے تازہ اللہ کا پیدا کردہ پانی حیات کے لیے اکسیر ہے، حیات بخش ہے. انہوں نے پروپیگنڈا کر کے پوری دنیا کے پانی میں جراثیم، کیڑے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح کا میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کیا اور تازہ صحت بخش پانی کو ختم کر دیا تاکہ انسانیت کم ہو جائے اور ہمارا قبضہ انسانیت پر اور پختہ ہو جائے. اور پھر اس کے متبادل انہوں نے منرل واٹر کا پانی، اور یا کہہ سکتے ہیں آج کل فلٹر کا پانی، اس کو انہوں نے عام کیا. تو یاد رکھیے، یہ تازہ جو پانی اللہ پیدا کرتا ہے نا، یہ چشموں سے گزرتا ہوا، جڑی بوٹیوں سے لگتا ہوا، یہ جب آتا ہے تو اس سے انسان کو صحت ملتی ہے. اور ساری ہماری نسلیں ماضی میں وہی پانی پیتی رہی. لیکن آج دیکھا یہ گیا ہے کہ شہر تو شہر، دیہات کے لوگ بھی فلٹر کا پانی پیتے ہیں. اس فلٹر کے پانی کے پینے کی وجہ سے نسلیں بانجھ ہو رہی ہے، تولیدی مادہ ہمارا، اس کی حرارت کم ہو جاتی ہے، اور ایک دو بچوں پر ہم ختم ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے، حکم دیا تزوجوا الودود الولود، شادی ایسے گھرانے میں کرنا جہاں بچے زیادہ ہوں. کیوں؟ قیامت کے دن میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا. تو انہوں نے نعرہ لگایا یہودیوں نے، ہم دو ہمارے دو. میرے خیال سے آج تو ایک پر ہی بات اٹک گئی ہے، تو کچھ ایک والے ہیں، کچھ دو والے ہیں. مسلمان جتنے اللہ نے دیا اتنے والے ہیں، چاہے وہ 10 ہو چاہے وہ 20 ہو. تو پانی پر قبضہ کیا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو چاہے اس میں کیڑے مکوڑے نظر آئے، پانی وہی ہمارے لیے بہتر ہے. پانی پر قبضہ کیا، اور جو بچا ہوا پانی ہے اس پر انہوں نے ڈیم بنا دیے. اب یہ ملکوں کو لڑاتے ہیں ڈیم بند کر کے. یہ بہت بڑی سازش ہے. صحت بخش پانی پینے کی ضرورت ہے. نمبر 2، دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے دوسری سازش انہوں نے یہ کی کہ ہر شخص کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیٹا انفارمیشن کے نام سے انہوں نے ادارے بنائے، اور ہر فرد تک پہنچنا مشکل تھا تو یہ موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اس طرح کی چیزیں انہوں نے عام کر دی، اور آپ کی تمام معلومات ان کے پاس چلی گئی. تو جو سادہ موبائل استعمال کرتے ہیں واقعی وہ بہت نیک ہے، ولی بھی کہہ سکتے ہیں اس آدمی کو جو اس طرح کے آلات سے، دجالی سازشوں سے دور رہتا ہے. ورنہ مسلمانوں کو اور مسلمان نسل کو انہوں نے اس سازش کے ذریعے سے بے حیائی وہاں تک پہنچا کر 3 لاکھ ویب سائٹس انہوں نے بنائی فحاشی عریانی کی، اور وہ کس میں آتی ہیں؟ موبائل کے اندر. تیسری سازش انہوں نے یہ کی کہ چھوٹے بچے کا نصاب نکالا، 3 سال، 4 سال، 5 سال کے بچے کا. جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہوگا تو اس کو ماں باپ نرمی سے نماز کا حکم کریں گے، یعنی ماریں گے نہیں. کبھی لے کر چلے گئے، کبھی نہیں بھی لے گئے. اور جب 10 سال کا ہوگا تو معمولی ماریں گے، اس لیے کہ ابھی بھی عادت ڈالنا ہے، مکلف نہیں ہوا ہے. مکلف تو بالغ ہونے کے بعد ہونا ہے. جو اس کے نجات کے لیے ضروری ہے عبادت، وہ تو کتنے سال میں ہے؟ 7 سال. اور یہاں ظلم کیا کہ 3 سال، 4 سال، 5 سال کے بچے کو، اس بیچارے کی نیند خراب کر کے اس کو ماں باپ مارتے ہیں، اس معصوم کی نیند خراب کر کے اس کو رکشے کے اندر گھسیٹتے ہیں اور اس کو اسکول کی طرف بھیجتے ہیں. اب اس کا یہ جو بیداری کا وقت ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے اسکول کے اندر گزر رہا ہے، جہاں وہ بدعقیدگی سیکھتا ہے. آج کل تو یہ بدبخت لوگ یہاں کے غیر اللہ کو سجدے کرواتے ہیں. تو ہم میں سے بہت سارے ہو سکتے ہیں جنہوں نے کم عمر بچوں کو اسکول میں ڈال دیا ہے. یاد رکھیے، یہ جو 7 سال کا عرصہ شریعت نے لیا ہے نا، عبادت سے اس کو خالی کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے.
مقصد یہ ہے کہ یہ بچہ اسلامی تہذیب و تمدن ماں باپ کے ساتھ رہ کر سیکھے، پھر ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے پاس جائے تو یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ تایا ہے، ادب سیکھے، اخلاقیات سیکھے، حیا سیکھے، مکمل مومن بن جائے 7 سال میں۔ اب اس کو نماز کا حکم کرنا ہے اور 10 سال کے بعد اس کو پڑھانا ہے تو پڑھا سکتے ہیں انگریزی، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے ادارے نکالے، نصاب انہوں نے دنیا پر اپنا مسلط کیا۔ ہمارا کوئی نصاب بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلیمی نظام بھی نہیں ہے، یہ سازش کی۔ نمبر 5، دوا اور علاج پر مکمل کنٹرول کر لیا، اور یونانی دوائیں جو ہمارے بزرگان دین، بلکہ حضرت لقمان حکیم، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ہمارا ایک دستور تھا مسلمانوں کا، جڑی بوٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہت ساری زندگی کے سامان رکھے، تو وہ علاج دور ہو گیا۔ میڈیا نے کس علاج کو عام کر دیا؟ چونے کی دوائیں، انگریزی دوائیں، اس سے وہ آپ کا جسمانی طاقت ختم کر دیتے ہیں۔ دوا علاج ان کے قبضے میں ہے۔ نمبر 6، حلال غذاؤں پر پابندی لگائی، اور ڈبوں کی، پیکنگ کی، بسکٹ کی، چاکلیٹس کی اور دوسری قسم کی غذائیں دنیا میں عام کر دی۔ اب جو ہماری نسل ہے وہ روٹی کھانے سے زیادہ چاکلیٹ کھاتی ہے یا پیکنگ کا سامان کھاتی ہے۔ اس پیکنگ کے سامان میں کیمیکل ڈال کر اس کی زندگی بڑھائی جا رہی ہے تاکہ وہ اور زیادہ دنوں تک، 1 مہینے تک زندہ رہے۔ اور کچھ ممالک عرب کے ایسے ہیں کہ وہاں ذبح ہی نہیں ہوتا ہے، وہاں پر سوائے پیکنگ کے کھانے کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم تازہ گوشت کھائیں، تازہ ہوا کھائیں اور تازہ پانی پئیں، یہی ہماری نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو دجال کے آنے سے پہلے دجالی سازشیں پوری دنیا میں عام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ایک خطرناک قسم کی سازش اور بھی کی کہ انسانیت اور خاص طور سے جو ان کے دشمن ہیں وہ دنیا سے مکمل طور پر ختم ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے بدعقیدہ لوگوں کے فلمیں، ڈرامے اور کچھ علامات، کچھ نشانیاں انہوں نے عام کر دی تاکہ ہر شخص کے ذہن میں لاشعور میں بدعقیدگی بیٹھ جائے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال، موبائل کا استعمال، ان سب سے بھی ہم سب کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آخری گزارش یہ ہے کہ دجال آنے سے پہلے دجالی سازشیں تو عام ہو چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دجال کے فتنوں کے اندر کون کون لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ عرض ہوا تھا کہ دجال کے فتنوں سے کون کون بچے گا اور کیسے بچنا ہے، وہ بھی ذکر کرتے ہیں 2-3 لفظوں میں۔ لیکن یہ جو حدیث میں، صحیح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون کون لوگ دجال کے فتنوں میں شامل ہو جائیں گے، اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ کون کون لوگ امام مہدی کی لشکر میں شامل ہوں گے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا نام اللہ کے نبی نے لیا ہے، جیسے حدیث میں فرمایا ثم یاتیہ عصائب اہل العراق و ابدال الشام، کہ امام مہدی کی لشکر میں عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئیں گے، مجاہدین یعنی تو شام کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کے لشکر میں اللہ کے نبی کی طرف سے طے شدہ ہے۔ نمبر 2، وہ علماء جو امام مہدی کو تلاش کریں گے، نکالیں گے۔ نمبر 3، تخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، کہ خراسان کے علاقے سے ایک لشکر نکلے گا جس کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ اگر اس لشکر کو تم لوگ دیکھو، اذا رأيتموه فبايعوه، یہ لشکر امام مہدی کا ہے، فإنه خلیفۃ اللہ المہدی، اس لیے کہ امام مہدی کا اس لشکر سے تعلق رہا ہوگا۔ یا محدثین کہتے ہیں امام مہدی کا جو مشن ہے، یہ لشکر والے اسی مشن کو لے کر چلنے والے ہوں گے، اور وہ ہے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا۔ اب خراسان کی جب بات آتی ہے تو ایران والے کہتے ہیں جی ہم خراسان کے، اور پڑوس والے کہتے ہیں کہ ہم خراسان کے، اور ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم خراسان کے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے اور تشریح کی ہے، فرمایا یخرج قوم من قبل المشرق، پہلے لفظ بہت عام ذکر کیا، مشرق سے ایک قوم آئے گی، اس کے بعد فرمایا تخرج من خراسان رایات سود، خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے۔ تو اب خراسان بہت عام تھا،
ہر ملک والا دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم مہدی کے لشکر والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس کو اور خاص کیا، فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی ابواب الطالقان وما حولها فیحیی اللہ بہ دینہ کما امیت من قبل۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طالقان ایک شہر ہوگا، اس شہر میں ایک جماعت ہوگی جو مسلسل قتال کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردہ دین کو زندہ کرے گا۔ کون سا مردہ دین؟ نماز تو زندہ ہے، زکوٰۃ تو زندہ ہے، حج تو زندہ ہے، دوسرے تمام شعبے زندہ ہے، جو مردہ شعبہ تھا وہ زندہ کریں گے، وہ ہے ظالموں کا ہاتھ پکڑنا اور عدل کا نظام قائم کرنا، سرفروشی کرنا، اللہ کے لیے جان ہتھیلی میں لے کر جینا۔ لیکن طالقان کا لفظ ذکر کیا، اور یہی بات حضرت علی نے بیان فرمائی، وَيْحًا لِلطَّالِقَانِ، کہ طالقان کا خرابہ ہو۔ پھر فرمایا فَإِنَّ فِيهَا رِجَالٌ عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، کہ طالقان میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، یعنی اللہ کے نام پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اب یہ جو طالقان ہے نا، خراسان سے بالکل خاص ہو گیا، اور طالقان افغانستان کا ایک شہر ہے تخار صوبے کا، اور اس پورے علاقے میں عدل و انصاف کے لیے کوئی جیتا ہے تو وہ اسی علاقے کے لوگ ہیں، تو وہ یا ان سے محبت کرنے والے یا ان سے متعلق دور کا کوئی آدمی ہو، وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس سے محبت نہیں کرتا ہے تو آج سے ہی محبت کر لے، تو کسی نہ کسی درجے ہمیں بھی کچھ اس کا شمع ذرہ مل جائے۔ دوسرے یہ ہے جو اللہ کے نبی نے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے والے بیان فرمائے اپنی طرف سے، 3 بات ہوگی۔ چوتھے وہ سارے مسلمان دنیا کے ہوں گے جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، جن کا عقیدہ صحیح ہوگا، اہل سنت والجماعت کے منہج اور ان کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، فرقہ واریت سے دور ہوں گے، اعتدال پر چلیں گے، علماء حق کی صحبت میں، یہ جو علماء بیٹھے ہوئے علماء حق، ان علماء حق کی صحبت میں رہ کر فتنوں سے بچیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اسی لشکر کی طرف چلیں گے۔ اب دجال کے لشکر میں شامل ہونے والے، نمبر 1، حدیث پاک میں یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000 علیہم الطیالسہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 70,000 ایران کے یہودی ہوں گے جن کے سروں پر لال ہرے قسم کا کپڑا ہوگا، یہ دجال کے لشکر کے لوگ ہوں گے۔ تو چاہے اسرائیل کا یہودی ہو چاہے ایران کا یہودی ہو، یہ دونوں دجالی لشکر کے لوگ ہیں۔ نمبر 2، خوارج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوارج وہ فتنہ ہے کہ جب ان کی نمازیں اور عبادات آپ دیکھیں گے تو اپنی عبادتوں کو آپ حقیر سمجھو گے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں گے، تقوی اور طہارت کے معیار اپنے آپ کو بتائیں گے، لیکن ان کی خرابی یہ ہوگی، 2 خرابی ہوگی، ایک تو ایک مسلمان کا خون بہائیں گے، نمبر 2 مسلمانوں کو کافر کہیں گے، تکفیری فتنہ ہوگا، یعنی میرے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور کیجئے کہ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں دنیا میں جن کے ذہن میں یہ چلتا ہے کہ بس دنیا میں ہی اللہ والا ہوں، میں ہی مسلمان ہوں، فلاں جماعت تو ایسی، فلاں تنظیم تو ایسی۔ جتنی جماعتیں تنظیمیں علماء حق کی سرکردگی میں رہبری میں کام کر رہی ہیں، سب حق کی جماعتیں۔ اپنے دل کو وسیع کیجئے، اپنے دل کو کشادہ کیجئے، ہر ایک کو مسلمان سمجھنے کی عادت ڈالیے۔ امام مہدی کے دور میں ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ کافر سمجھ رہے ہیں وہ بھی وہاں مل جائے آپ کو، اللہ کرے سارے ہی چلے جائیں وہاں پر۔ تو خوارج کا فتنہ ہوگا جو دجال کے لشکر میں چلا جائے گا۔ یہی خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہا اور ان سے جنگ کی نہروان میں۔ نمبر 3، بدعتی آدمی دجال کے لشکر میں شامل ہوگا، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا اور اس کو دین سمجھنا اور اس کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے مسلمان کو فاسق و فاجر و کافر سمجھنا۔ یاد رکھیے اس وقت دنیا میں بہت سارے علماء کی نکالی ہوئی ترتیبات چل رہی ہیں، وہ بندے کی ایجاد کردہ جتنی ترتیبات ہوتی ہے وہ محض مباح اور جائز ہوتی ہے، اس پر کسی کو ہم کافر یا گمراہ نہیں کہہ سکتے۔
تو جو یہ حد اعتدال ہوتا ہے، جس کو فقہا نے کہا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو درجہ ہے وہ اس کو اسی درجے میں رکھے۔ تو بدعت ہی کی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو تو جس کو اس کے باپ دادا نے ایجاد کیا ہے اس کو تو وہ دین سمجھتا ہے، اور جو رسول اللہ نے عمل کر کے بتایا ہے اس کو وہ دین نہیں سمجھتا۔ تو بدعتی مزاج اور بدعت کے ایجاد کرنے والے اور بدعت پر چلنے والے جتنے لوگ ہوں گے ممکن ہے کہ وہ سارے دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 4 عورتیں۔ حدیث میں ہے کہ عورتوں کو عادت ہوتی ہے چمکنے والی چیز کی طرف جانے کی، ہر چکنی چوپڑی چیز کی طرف جانے کی۔ دجال کے دور میں فتنہ عام ہوگا تو عورتیں بہت کوشش کرے گی، بھوک پیاس افلاس ہوگا، کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا، تو عورتیں چاہیں گی گھر سے باہر نکلیں۔ تو روایت میں ہے کہ آدمی مسلمان جب دجال کے زمانے میں گھر سے باہر نکلے گا تو اپنی عورتوں کو ستون سے باندھ کر جائے گا، کہیں یہ میرے پیچھے دجال کے لشکر میں شامل نہ ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل کی آدھی عورتوں کا تو مزاج ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورت کا کام ہے گھر پہ رہنا، عورت کا کام اشاعت دین نہیں ہے، نہ تبلیغ دین ہے۔ انبیاء کی پوری فہرست میں نبنی کوئی نہیں آئی، سارے انبیاء ہیں مرد کی شکل میں آئے۔ قرآن کریم نے بجا فرمایا رجالاً وما ارسلنا من قبلک الا رجالاً۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے حدیث میں فرمایا یستشرفہ الشیطان، شیطان اس کو اچک لیتا ہے کسی بھی شکل میں نکلے۔ تو ہماری عورتوں کو دجال کے لشکر سے اگر بچانا ہے تو کوشش کیجیے اس کو گھر میں رکھیے، نہ خریداری کے لیے، شرعی عذر کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکالیے، تاکہ ان کو عادت ہو جائے گھر کے اندر رہنے کی اور فتنوں سے وہ بچ جائے۔ نمبر 5 جادوگر۔ یہ جادو دنیا میں آیا ہے یہودیوں سے، قرآن کریم میں ہے۔ جادو کا مطلب ہوتا ہے کشف و کرامات جو اولیاء کاملین کی ہے، ان کے علاوہ جو جھوٹی کشف و کرامات دنیا میں چلتی ہیں، اچھمبے کرشمات دیکھنے کے کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صحیح العقیدہ بھی ہے، لیکن ان کو عادت ہوتی ہے عجوبات دیکھنے کی۔ تو دجال سے بڑا کوئی عجوبہ نہیں ہوگا، دجال سے بڑا کوئی کرشمہ نہیں ہے۔ خطرناک قسم کا فتنہ ہے، آسمان سے بارشیں برسائے گا، یأمر السماء فتمطر والارض فتنبت۔ تو جادوگر اور جو جادو کی قسم کی کام دنیا میں کر رہے ہیں جس سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ جب بھی سر کا درد ہو یا پیٹ کا درد ہو اور 1 سے 3 مرتبہ ہو جائے تو اس کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے کہ کسی شخص نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے۔ بیماری اپنی مدت لے کر آتی ہے، اپنے مدت میں جاتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ہماری کارستانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم جوگیوں کے پاس، عاملوں کے پاس اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ تو جادو اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جو بدعقیدگی کی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے تو صبر کریں۔ نمبر 6 شیاطین ہوں گے۔ شیاطین دجال کے لشکر میں ہوں گے۔ کسی شخص کا باپ مر چکا ہے تو دجال اس کے پاس جائے گا، کہے گا ارأیت ان احییت لک اباک واخاک الست تعلم انی ربک۔ اس شخص سے دجال کہے گا کہ کیا خیال ہے، تمہارے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا، اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو خدا مان لو گے؟ تو وہ شخص کہے گا جی، میں آپ کو نعوذ باللہ خدا تسلیم کروں گا۔ تو دجال کے ساتھ پیچھے شیاطین ہوں گے، تو وہ دجال شیطانوں میں سے ایک شیطان سے کہیں گا کہ تم اس کے باپ کی شکل میں آ جاؤ، تو وہ اس کے باپ کی ہو بہو شکل میں آئے گا، اس سے بات کرے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو شیاطین کا ایک مستقل لشکر ہوگا جو دجال کے ساتھ ہوگا۔ اور نمبر 7 جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، خواہشات کی اتباع کرنے والے۔ قرآن کریم نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ فاضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، تو علم بھی تھا لیکن گمراہ ہو گیا۔
تو جو شخص خواہشات کے پیچھے چلے گا، سہولیات کا طالب بنے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے۔ اب دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے 3 کام ہمیں کرنے ہیں۔ ایک تو یہ علماء حق کی صحبت میں رہنا ہے۔ یہی علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، اور یہی علماء ہیں جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو جو ان کے صحبت میں رہے گا، مجالس حق میں شامل ہوگا، دین کی کوئی بھی مجلس ہو اس میں بیٹھے گا، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ علم کی مجلس میں بیٹھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور علم سے فتنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، بدعقیدہ لوگوں سے دور رہتا ہے۔ تو علم کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ نمبر 2، سورہ کہف کی تلاوت پہلے بھی عرض ہوا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے۔ جو آدمی سورہ کہف کے پہلے اور آخری رکوع کی تلاوت کرتا ہے، حدیث میں فرمایا کہ اس کی جگہ سے لے کر مکۃ المکرمہ تک ایک نور قائم ہوتا ہے۔ اور یہی تو راز ہے کہ مکہ کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے سورہ کہف پڑھی اور آپ کا تعلق کس سے ہو گیا؟ مکہ سے۔ تو دجال آپ کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ سورہ کہف کا مضمون ہے بدعقیدہ اور مشرک خدا کا دعوے دار ہو اگر آپ کے زمانے میں، تو آپ اس سے دور ہو جائیں، کسی پہاڑ میں چلے جائیں۔ سامنا کریں گے تو آپ کا ایمان عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو سن لے کہ دجال آ گیا وہ کسی جگہ چھپ جائے۔ یہاں تک کہ امام مہدی بھی دمشق میں مسلمانوں کو لے کر چھپ جائیں گے، مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ اور نمبر 3 ہے سادہ زندگی، کم کھانا، کم بولنا، عیش و عشرت سے دور رہنا۔ ہماری زندگی میں کوئی چیز ہماری مجبوری نہ بنے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ پنکھا نہ ہو تو نیند نہیں آتی، گدا نہ ہو تو نیند نہیں آتی، اچھا کھانا نہیں ہے تو گھر میں اس پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جھگڑا کرنے کی چیز نہیں ہے، جو مل گیا وہ کھا لیا، اور جس حال میں اللہ نے رکھا اس پر رہ لیا۔ اس لیے کہ اگلا جو زمانہ آنے والا ہے بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ فتنوں کا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس آزمائش میں ڈال دیں۔ اپنے آپ کو آج ہی سادہ بنا لیں، سادہ رہیں، سادہ لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کریں، اچھی صحبت میں رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔